تمام لوگوں کا رب میں ہوں. جب تمام لوگوں کا رب میں ہوں تو تمام تقاضے میرے سامنے آنی چاہیے. قل اعوذ بالفلق. صبح فلق کہتے ہیں صبح کی روشنی کو. صبح کی روشنی سے میں اس کے صبح کی جو روشنی ہوتی ہے اس کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق. تمام شرور، مصیبتوں، بیماریوں، آفتوں، دشمنیوں، عداوتوں، جتنی بھی مصیبتیں، سب مصیبتوں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ساری مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے آتی ہیں. جب وہ چاہے گا آئیں گی، جب وہ چاہے گا ان مصیبتوں کو واپس لے لے گا. ہمیں سب سے پہلے مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اسباب کے اختیار کرتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اب یہاں پر خصوصی طور پر ایک مصیبت کا ذکر ہے. رات کے اندھیریوں میں جب پوری طرح اندھیری چھا جائے، ایسے اندھیروں میں جادو کے کام شریر لوگ پوری یکسوئی اور من کے ساتھ راتوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، میرے خلاف اگر ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرور سے اور اس کے نقصان سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور اسی طرح کی گرہیں اور گانٹیاں بنا کر جو لوگ پھونک مارتے ہیں اس میں، ان پھونک مارنے والوں یا والیوں کے شر اور نقصانات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. چونکہ اس میں لبید ابن عاصم نے اپنی بیٹیوں کی مدد لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غالباً انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا پھونک مارنے والیاں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور ان سب کا جو وجہ اور علت تھی وہ حسد تھا، تو فرمایا حاسدوں کے حسد سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایسی صورت ہے کہ جیسی صورت اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی. عیسیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ بالفلق اور ناس دونوں صورتیں ہمیں پڑھائی سکھائی، اور مغرب کی نماز کے میں انہی دو صورتوں کو پڑھا، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ ہر نماز صبح اور شام بندے کو یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، صبح اور شام. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو جب کوئی تکلیف ہوتی، بیماری ہوتی، سورت نازل ہونے کے بعد میں، تو میں ان صورتوں کو پڑھتی، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتی اور حضور کے اس درد کی جگہ اور بدن پر پھیر لیتی. جب آخری بیماری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت میں مرض شدید تھا، تو اس وقت میں اپنے ہاتھ میں یہ دو صورتیں پڑھتی، اور اپنے ہاتھوں پر نہیں بلکہ خود حضور کے ہاتھوں پر پھونکتی، اور حضور اپنے بدن پر اس کو پھیر لیتے، کیونکہ میرے ہاتھ میں وہ شفا اور وہ برکت کہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے. تو اس لیے میرے ماں و بہنوں، یہ جو صورتیں ہیں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے قبضے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو بتا اور جتا رہی ہیں. اور بندہ جو در بدر مصیبتوں میں مارا پھرتا ہے، 100 در پر سجدے کرتا ہے، لیکن ایک در پر ایک سجدہ کرنے سے وہ انکاری ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہاں در پر بھٹک رہا ہے، میرے بارگاہ میں آ جا، مجھ سے پناہ مانگ لے، میں تجھے ہر بڑی سے بڑی مصیبت سے بچاؤں گا. اور یہ یقین اور ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے تیر آ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو اللہ ہمیں بچانے پر قادر ہے. ان تیروں کی بارشوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچا سکتا ہے. چنانچہ اس نبی تھے ابن عاصم کا کیا ہوا، صحابہ کرام کو بعض صحابوں کو پتہ بھی چل گیا، لیکن حضور نے بتایا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز کیا. وہ آتا تھا مسلمانوں کی طرح سامنے بیٹھتا تھا. صحابہ نے کہا کہ آپ کہیں تو قتل کر دیں، کہا کہ چھوڑ دو. اپنی ذات کے لیے زندگی میں کبھی بھی حضور نے کسی سے انتقام نہیں لیا. تو اسی میں سے یہ بھی واقعہ تھا جس میں لبید ابن عاصم سے حضور نے انتقام نہیں لیا. تو اس لیے میرے ماں اور بہنوں،
ہمارے کمزور عقائد اور وسوسے جو ہمارے دل و دماغ کے ذریعے سے ہمارے جسم میں اور پورے کے پورے گھر میں اثرات چھوڑتے ہیں، ان وسوسوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اگر کبھی کوئی اس طرح کی تکلیفیں محسوس ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیں، اور یہ صورتوں جن کا ہم ابھی ذکر کیا ہے ان کا ورد رکھیں، پانی پر برکت ہو کے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے اور ہمیں شفا نصیب فرمائیں گے۔ اور درگاہوں پر جا کر ان کو ہم عامل سمجھتے ہیں، جبکہ جو عامل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں حقیقت میں وہ عامل ہوتے ہی ہیں۔ عملیات مستقل ایک کام ہے، ایک کورس ہے، سالوں سال سیکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ عالم کا بن جانا عامل بننے کی دلیل نہیں ہے، حافظ کا بن جانا عامل بننے کی دلیل نہیں ہے۔ داڑھی ٹوپی جبہ پہن کر رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے بھی آدمی عامل نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ لوگ ایک ناکام ترین فیلئر لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیٹ پالنے کے لیے وہ دوسرے لوگوں کے معمولی خیالات اور گمانوں سے کو وسوسے بنا کر کھیلتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو وہ اجیرن کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے ہم بچیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ اور آخری بات جو اس میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ حسد نہ کریں، لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ ہم سے کوئی حسد نہ کرے۔ حسد اس پر کیا جاتا ہے جس کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہوں۔ رسول اللہ کو نبوت جیسی نعمت تھی، اسلام جیسا دین انہیں دیا گیا تھا، تو اس پر ان کی ترقی پر ظاہر بات ہے حسد ہوا۔ لیکن جن کی زندگیوں میں ترقیاں نہ ہو، جن کی زندگیوں میں اللہ کی نعمتیں نہ ہو، جن کی زندگیوں پر اللہ کا فضل نہ ہو، جن کی زندگیوں میں عبادتیں نہ ہو، جن کی زندگیوں میں دنیاوی اعتبار سے نعمتیں نہ ہو، ترقیاں نہ ہو، اور جہاں پڑے ہیں وہیں پڑے پڑے زنگ لگ رہا ہے اور وہی معمولی سی زندگی گزار رہے ہیں، اور دین کو لے کر کوئی مقاصد نہیں ہے، بلند حوصلے نہیں ہیں، امیدیں نہیں ہیں، ایسے لوگوں سے کون حسد کرے؟ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، دین کے محنت کرنے والے داعی مبلغین ہوتے ہیں، ان پر جادو کیا گیا۔ کیوں جادو کیا گیا؟ کہ ان کے دین کے بڑے بڑے خدمات تھے۔ اب ہم جیسا آدمی جس کی زندگی میں کچھ نہیں ہے، ہم پر کون جادو کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک اشارہ یہ بھی دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جاؤ کہ کوئی تم سے حسد کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دی ہوئی نعمتیں مجھے ملی ہیں، اس پر شکر ہے، لیکن بندے مجھ سے حسد کر رہے ہیں، میں ان کے حسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تب اس صورت کا حاصل ہوگا، ورنہ پڑا ہوا رستے میں کچرا ہے، کچرے سے کون حسد کرے گا؟ زنگ آلود لوہا پڑا ہوا ہے، اپنی جگہ پڑا پڑا سر رہا ہے، اس سے کون حسد کرے گا؟ پرانے کپڑے پھٹے پڑے ہوئے راستے میں بہت سارے اسکریپ پڑا ہوا ہے، اس سے کون حسد کرے گا؟ کوئی حسد کرے گا؟ ہاں، کوئی بڑی گاڑی جا رہی ہے چمچماتی، اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے اس پر حسد کرے۔ کسی کے بڑی عمارت بلڈنگ ہے، اس پر دیکھ کر کوئی حسد کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت تندرستی دی ہے، اس کو دیکھ کر حسد کرے۔ اللہ نے کسی کو دنیاوی اعتبار سے ترقیات سے، علم سے، فنون سے نوازا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو منصب و مقام دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس پر حسد کرے۔ تو بے نام اور نظر انداز کیے جانے والی کیفیت میں رہنا بھی مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ محنت کرو، کچھ بنو، اور دین اور دنیوی اعتبار سے اپنے آپ کو اس مقام پر لے جاؤ کہ حسد لوگ کریں، پھر اس حسد سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، میں تمہیں پناہ نصیب کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کی پناہ کا کامل یقین نصیب فرمائے۔